الحمد للہ رب العالمین۔ کہتے ہیں جی کچھ لوگ ایسے ہیں جو علماء کی تصاویر غلط بنا کر شیئر کرتے ہیں میڈیا پر، بہرحال جو علماء کی تضحیق کرتے ہیں یا ان کی برائی بیان کرتے ہیں وہ اللہ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں۔ علماء تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ماننے والے ہیں۔ میرا نام نصرت ہے اور میں بلوچستان سے ہوں۔ ہمارے ہاں جب کوئی فوت ہوتا ہے تو لوگ تعزیت کے لیے جاتے ہیں۔ تعزیت کے لیے جانا تو بالکل سنت ہے 3 دن، اور لیکن ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ویسے دعا کرتے ہیں اللہ اجرکم فلا تقولوا الا كما قال ربنا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ حاجی نصیر احمد کے جزاد بھائی اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ اور ابھی مجھے کسی نے بتایا تھا کہ مینگل صاحب جو ہے مدینہ پاکستان میں بہت بڑے بزرگ بھی ہیں اور مجاہد عالم ہے، ان کا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور ان کے کچھ نواسے اور کچھ عزیز زخمی ہوئے ہیں۔ اللہ ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے اور مینگل صاحب کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے۔ کوئی عورت اگر عدت پوری نہ کرے اور اس کے علاوہ پھر اگر عدت پوری نہیں کی اور نعوذ باللہ اسے دوسری جگہ شادی کر دی تو حرام ہے، زنا ہے۔ جب تک عدت ختم نہ ہو نکاح نہیں کر سکتی۔ توبہ کریں، استغفار کریں، عدت پوری کر کے پھر نکاح کریں۔ ایک بندہ آیا ہے ریاض سے، آیا بھی عمرے کی نیت سے ہے لیکن احرام نہیں باندھا۔ اب وہ کیا طائف سے نکاح، طائف سے یہ احرام باندھ کے عمرہ کر لے لیکن ایک دم دینی پڑے گی کہ ہم نکاح چھوڑ دیا ہے اسے۔ وضو کر کے کپڑے تبدیل کرنے سے وضو ٹوٹے گا؟ کیوں وضو ٹوٹے گا؟ وہ کپڑے جو اتارے گا ننگا ہو جائے گا نا جی، کوئی بات نہیں، ننگے ہونے سے وضو تو نہیں ٹوٹ جاتا۔ میں ایک امام مسجد ہوں، میری اہلیہ پر ایک مرتبہ غیر محرم کے ساتھ پکڑی بھی گئی، قسمیں اٹھائیں، قرآن اٹھایا، یقین دلایا، میں نے صبر کیا۔ اب دوسری بار پھر اس کا غیر محرم، ایسی گندی عورت کو نکالو گھر سے، طلاق دے دو۔ عدت کے دنوں میں مسئلہ یہی ہے کہ وہ عورت وہی رہے خاوند کے گھر میں اور کسی عذر کے بغیر باہر نہ جائے۔ اب اس کا کوئی کیس کا مسئلہ ہے، مجبور ہے پیش ہونے پر تو پھر جا سکتی ہے۔ کہتے ہیں جی کہ جمعہ کی فجر کی نماز میں امام صاحب نے نماز پڑھتے ہوئے سجدے میں چلے گئے، لوگ امام کھڑے رہے رکوع میں۔ اگر رکوع کیا ہے تو آپ کی نماز بھی ہو گئی، اگر آپ نے رکوع نہیں کیا اور صرف کھڑے رہے ہیں پھر نماز دوبارہ لوٹائیں۔ سورۃ سجدہ جمعہ کے دن فجر کی نماز میں پڑھنا سنت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سورۃ سجدہ اور دوسری رکعت میں سورۃ الدہر پڑھتے تھے۔ میرا نام احمد سلیم ہے، میرا تعلق پاکستان سے قطر میں ہوتا ہوں۔ مجھے کینسر کا مریض ہے تو بھی اللہ کے پاس شفا ہے، بندوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، یہ ہر نماز کے بعد 100 دفعہ پڑھ کے پانی میں دم کر کے پیا کریں، انشاءاللہ کینسر بھی ختم ہو جائے گا۔ ہم دونوں لڑکا لڑکی 7 سال سے ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ لڑکی کے گھر والوں کی طرف سے ہاں ہے لیکن لڑکے کے ماں باپ اس کی وہاں شادی کرنا نہیں، جب تک ماں باپ راضی نہیں ہوں گے شادی نہیں ہوگی۔ لا نکاح الا بولی، جب اس کے ولی زندہ ہے تو کسی اور کو راضی ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ میں نے 2 بچیوں کا رشتہ کیا ہے بھائی کے گھر میں، چھوٹی بیٹی کی پسند کی شادی ہے۔ اب کچھ لڑائی جھگڑا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب لڑائی جھگڑے دور فرمائے۔ آپ ایسا کریں کہ 2 رکعت نماز پڑھا کریں اور اس کے بعد ایک تسبیح یا لطیف ہو یا لطیف ہو یا لطیف 129 دفعہ پڑھ کے تصور کر کے اپنے گھر کا بچوں کا سب کو پھونک دیا کریں، انشاءاللہ سب جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ ہم نے جنازہ سے احرام باندھا ہے، طلاق کرنے کے بعد ابھی سواری کرنے کے بعد کچھ اگر کوئی تھوڑی جگہ تھی اور گھوڑا کوئی لگ نہیں، اگر پورے عضو پر لگائی ہے کوئی دم ہے۔